نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، قدم قدم میں برکتیں نفس نفس میں رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی وہاں وہاں سحر ہوئی وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اجلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا، نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا، اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، ہمیں مر کر حیات جاوداں پانے کا وقت آیا، سنو وہ روزے اطہر سے ایک آواز آتی ہے، روزے اطہر آواز سنو، سنو وہ روزے اطہر سے ایک آواز آتی ہے، سنو وہ روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے، سنو وہ روزے اطہر سے ایک آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، حضرت مولانا قاری محمد قاسم صاحب، قاری حاجی محمد صاحب، حافظ ابراہیم صاحب اور مدرسہ تعلیم القرآن فاروقیہ کے محترم جناب قاری محمد امین نعمانی صاحب، اور اس مدرسے کے سیر میں تشریف فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرنے والوں، نبی علیہ السلام کی امت کی کہلانے والوں اور اس کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کرنے والوں، حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ایک انتہائی پاکیزہ ماحول ہے، عنوان بھی پاکیزہ ہے، پاک لوگ جمع ہیں مدرسے کے صحن میں، اور پاک عنوان پر وہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ دعا فرمائے ہمارا کہنا اور سننا اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور وہ سچ بولنے والے نبی ہیں، اتنا سچا کہ اتنا سچا کوئی مخلوق میں گزرا نہیں، اور ان کی زبان جھوٹ سے آشنا ہی نہیں، اور جب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تو آپ نے سچائی کو بنیاد بنا کر لوگوں سے کہا گیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، اور اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ میری جانب سے دشمن حملہ کر رہا ہے تو کیا آپ مانیں گے؟ تو لوگوں نے یہ جواب دیا تھا کہ جس شخص نے 40 سال میں جھوٹ نہیں کہا وہ آج جھوٹ نہیں بولے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس دعوت کو پیش کیا، تم لا الہ الا اللہ تفلحون، اور بنیاد سچائی کو بنایا۔ نبوت سے پہلے بھی لوگ
اور جب وہ سچے ہیں تو تعارف بھی سچا ہے. آج پاکستان کے مسلمان ایک جبر کی کیفیت میں میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہن کو اور عقیدے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے عوام کو اپنا نظریہ تبدیل کرنے کے لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے اور انتہائی قابل احترام سامعین NGOs اور نیشنل انٹرنیشنل NGOs ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں پر محنت کرو، ان کا عقیدہ تبدیل کرو. عالمی کفر، عالمی ادارے انہوں نے مسلمانوں کو فوکس کیا ہے کہ ان کا عقیدہ تبدیل ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمارا تعلق علماء دیوبند سے ہے. ہم سختی برداشت کر لیں گے لیکن اپنا عقیدہ بدلنے کے لیے تیار. آہستہ نہیں بولو، اونچا. اپنا عقیدہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اونچا نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے کہ پولیس والے پھر مقدمہ بناتے ہیں لیکن آپ کے تو نہیں بنائیں گے، بولنے والے پر بنے گا. اور میں ایسے FIR اور مقدمے کو اپنی جوتی کے نوک پہ رکھتا ہوں. ہم اس سے نہیں ڈرتے. ہم ڈرنے والے دن پیدا نہیں ہوئے. ہم نے انتہائی علی اعلان اپنا عقیدہ بتانا ہے کہ ہم یہ سختی برداشت کریں گے لیکن اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آہستہ بولتے ہو، ہمیں آہستہ بولنے والے پسند نہیں آتے. ناراض نہیں ہونا. ہم آہستہ بولنے والے کو باہر نکال دیتے ہیں. چل چاچا تیرے بغیر بھی دین قائم رہے گا. اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. سختی آئے گی وہ برداشت کریں گے لیکن اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی حکومت بھی نہیں، اس عقیدے کے ماننے والوں کے پاس دولت بھی نہیں. ہمارا اقوام متحدہ کے اندر بھی کوئی حصہ نہیں. کوئی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی. ہمیں ہمارا میڈیا سپورٹ نہیں کر رہا. ہماری سیاسی جماعتیں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی. مدرسہ آج تنہا کھڑا ہے امریکہ کے مقابلے میں. لیکن کس دیوانے سے آپ کا واسطہ پڑا ہے؟ یہ وہ دیوانہ ہے جو کل ایک بار کھڑا ہوا تھا انگریز کے مقابلے میں. یہ وہی دیوانہ ہے جو کل ایک بار کھڑا ہوا تھا روس کے مقابلے میں. یہ وہی دیوانہ ہے جو آج انگریز کے مقابلے میں کھڑا ہے لیکن یہ ربڑ کا بنا ہوا ہے. یہ ڈرنے والا نہیں، یہ جھکنے والا نہیں، یہ بکنے والا نہیں. تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جب علماء دیوبند کا سینہ انگریز کے مقابلے میں تھا، علماء دیوبند کے سینے ختم نہیں ہوئے. انگریز ٹوٹ گیا تھا، انگریز سکڑ گیا تھا، اس کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا تھا. تاریخ نے یہ بھی رقم کیا ہے کہ جب روس نے اپنی رعونت کے ساتھ حملہ کیا، دیوبند کے علماء میدان میں آئے. دیوبند کے علماء کا سینہ ختم نہیں ہوا، روس ٹوٹ گیا ہے. اور آج ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. کس طرح دہراتی ہے کہ آج کے دنیا کا خدائی کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلیٰ کا نام لینے والا آج علماء دیوبند کے مقابلے میں ہے. لوگ امریکہ کہتے ہیں، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ جبر کا شکار ہے. لیکن دیوبند کا بیٹا نہ کل ڈرا تھا، نہ آج ڈرتا ہے، نہ آنے والے کل ڈرے گا. انشاءاللہ یہ سینے قائم رہیں گے، یہ سینے قائم رہیں گے. جس طرح انگریز ٹوٹ گیا تھا اور جس طرح روس ٹوٹ گیا تھا، مل کے بولیے، گفتگو میں شامل ہو جائیے. انشاءاللہ اسی طرح امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے. شیر کی للکار ہے. تکبیر! اللہ اکبر. انتہائی قابل احترام سامعین، برا وقت آتا ہے زندگی میں، نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہوتا ہے.
نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہوتا ہے. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ بزدل نبی نہیں تھا، وہ شیردل نبی تھا، وہ ڈرنے والا نہیں تھا، وہ ڈکنے والا تھا، وہ مجاور نہیں تھا، وہ مجاہد تھا، وہ زمین فروش نہیں تھا، وہ سرفروش تھا. اور بہادر بیٹے کے بہادر نبی کے امتی بھی ایسے نہیں ہوں گے. میں نے تاریخ کو دیکھا ہے، اگر استاد بہادر ہے تو اس کا شاگرد بھی بہادر بنتا ہے. میں نے تاریخ کی اوراق کو پڑھا ہے، اگر باپ بہادر ہے تو بیٹا بھی بہادر ہوتا ہے.
چاہتا ہوں اگر میری رائے ٹھیک ہے تو آج تقریر کا وقت نہیں عملی میدان میں نکلنے کا وقت ہے کسی کو نظر نہ آئے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی ہے اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ زندہ اور میرے سرتاج کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے آپ مربے میں لگے ہوئے ہو اور آپ جا کر دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہو آپ ملازمت کرتے ہو آپ کاروبار کے اندر کرتے ہو آپ پیسہ بناتے ہو آپ مکانات بناتے ہو اور میری سرتاج کی عزت پہ حملہ ہو گیا ہے اس کی عزت کی قمیض پر پاکستان میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا ہے مجھے اختیار دے دو مجھے اپنا وکیل بناؤ مجھے اپنا نمائندہ بناؤ میں اپنی عائشہ کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے سرتاج کی عزت کے لیے ہم اپنی جان پہ کھیل کے رہیں گے انشاءاللہ تیار ہو دونوں ہاتھ بلند کرو ایک نہیں دونوں ہاتھ بلند ہو ایک نہیں دائیں بائیں دیکھ لیا جائے کوئی رہتا نہیں ہمارا گناہ کیا ہے کوئی آدمی ہمارا گناہ بتا دے آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت سارے وکیل رہتے ہیں وکیلوں ہمارا گناہ بتاؤ آپ پاکستان کے قانون کو جانتے ہو آپ کے یہاں یونیورسٹیاں ہیں یونیورسٹی میں پروفیسر رہتے ہیں پروفیسر نے کو میرا گناہ بتاؤ آپ کے یہاں یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے آپ کالج کا پرنسپل ہوتا ہے وائس چانسلر اور پروفیسر اور پرنسپل مجھے میرا گناہ بتاؤ آپ کے یہاں علماء ہیں وہ علم والے میرا کیا گناہ ہے میں ایف آئی آر دیکھنا چاہتا ہوں میرا گناہ بتا دیا جائے مدرسے کو بند کیوں کیا جا رہا ہے داڑھی والے کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے مدرسوں کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہے مجھے کوئی سمجھائے بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھنے والے بیوروکریسی مجھے میرا گناہ بتاؤ عدالت میں انصاف کرنے والے ججوں مجھے میرا گناہ بتاؤ پاکستان کی حفاظت کرنے والے فوجیوں مجھے میرا گناہ بتاؤ نفس امن کی خاطر بازار میں گھومنے والے پولیس والوں میرا گناہ کیا ہے اگر آج مجھے گناہ معلوم ہو جائے نہیں کروں گا اطمینان دلاؤں گا میں جمہوری آدمی ہوں تشدد والا نہیں گولی والا نہیں بغاوت والا نہیں آئین مانتا ہوں قانون مانتا ہوں مجھے گناہ بتا دیا جائے کیا گناہ ہے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ کا نام لینا گناہ ہے آپ کا یہ خیال ہے نبی کا نام لینا گناہ ہے آپ کا یہ خیال ہے قرآن کی بات کرنا یہ زبردستی ہے آپ کا یہ خیال ہے مدرسے کی بات کرنا یہ گناہ ہے تو میں بھی اعلان کرتا ہوں سارا مجمع اعلان کرتا ہے کہ اگر نبی کا نام لینا گناہ ہے نبی کی سنت اپنانا گناہ ہے تو انشاءاللہ یہ گناہ ہم کرتے رہیں گے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکے گا انشاءاللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نعرہ تکبیر ہم ہیں خاموش کے برہم نہ ہو عالم کا نظام وہ سمجھتے ہیں یہ قوت فریاد ہی نہیں ادھر کون ہے مدرسے کو بند کر کے میرے نوجوان کو مستحق کیا جاتا ہے ہم مدرسے کے کو بند کرنے کی بات کریں گے یہ نوجوان مستحق ہو جائے گا اشتہار میں بندوق اٹھائے گا پھر ہمیں مارنے کا جواب بن جائے گا ہم تمہارا آخری ادب جانتے ہیں ہم اشتہار میں نہیں آئیں گے ہم بغاوت میں نہیں آئیں گے ہم پر جمہوری راستے پہ چلیں گے پرامن راستے پہ چلیں گے لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں ہمارا ایک عقیدہ ہے ایک ہماری تربیت ہے ایک ہمارا قول ہے ایک ہمارا عمل ہے ایک ہماری تحریک ہے ایک ہمارا مشن ہے ایک ہمارا نظریہ ہے ایک ہمارا عقیدہ ہے
آپ میں ان کے لوگ آیا ہوتے وفیکم سماعون لہم اور میرے ساتھ خصوصی ہمدردی یہ شکل ہے ان کی میں بعد میں پہنچتا ہوں پہلے پہنچتا ہوں آپ کا جذبہ دیکھ کے آپ اونچا بولتے ہو ہاتھ بلند کرتے ہو تو سب کے لکھتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی عزت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ آہستہ بولتے ہو تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ مزہ نہیں تھا انشاءاللہ آپ اونچا بولو گے یا آہستہ نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے جان دینا فخر کی بات ہے ہماری جان نبی کی عزت سے زیادہ قیمتی نہیں انشاءاللہ جان دینے کے لیے تیار ہو اونچا بولو شیطان کی مت ماری جاتی اونچا بولو غریبوں کو ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے مذہبی لوگوں کا گہرا تنگ کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ہنگا ہے ہم پاکستان کے شہری نہیں آؤ ہماری جیب دیکھو شناختی کارڈ تو پاکستان کا ہے نادرا کے ریکارڈ کے مطابق ہمارا فارم بھی موجود ہے اور پٹواری کے ریکارڈ کے مطابق ہمارا ڈومیسائل ڈی.سی.او آفس سے مل سکتا ہے ہم پاکستان کے مالک ہیں لوکل نہیں پاکستان کے مالک ہیں دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہمارا جھگڑا سیکولر لوگوں سے ایک کو بستر اٹھانا پڑے گا اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دین والے بستر نہیں اٹھائیں گے امریکہ کے غلام بستر اٹھائیں گے انشاءاللہ مدینے والے بستر نہیں اٹھائیں گے اس پاکستان کی بنیاد میں میرا خون ہے چرسی مابانی کا خون نہیں عام آدمی کا خون نہیں شیخ الحدیث کا خون ہے شیخ القرآن کا خون ہے ایک مورخ لکھتا ہے کہ میں اس دوران پاکستان کی طرف ہجرت کر رہا تھا راستے میں ایک دریا آ گیا میں تیرنا جانتا تھا جب میں تیرا تو مجھے معلوم ہوا کہ بند پانی کے اندر کھڑے پانی میں کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں تیرنے کے بعد سامنے کی بستی سے میں نے پوچھا یہ لاشیں کس کی ہیں اس نے ایک دلخراش واقعہ بتایا اس واقعے پر رونے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا فَنَبْكِ مِن ذِكْرَ حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ اسے لوگوں نے یہ دلخراش واقعہ بتایا کہ جب لوگ ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ گھروانے بھی تھے بہنیں بھی تھی تو بھائیوں کو ہاتھ پاؤں سے باندھا گیا اور ان کے سامنے بہن کے ساتھ زنا کیا گیا یہ واقعہ وہ برداشت نہیں کر سکے ان تمام لوگوں نے اپنے نوجوان بہنوں کو دریا کے حوالے کر دیا یہ لاشیں ان نوجوان دوشیزاؤں کی ہیں جن کو بھائیوں نے دریا کے سپرد کیا یہ پاکستان ایسا تو نہیں بنا یہ ڈرائنگ تو نہیں بنا کاغذ پنسل سے تو نہیں بنا یہ میرے خون سے بنا ہے وہی انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک روڈ کے دونوں اطراف کے ساتھ جتنے درخت تھے درخت کے ساتھ ایک عالم کی لاش لڑک رہی تھی یہ چاندنی چوک دہلی والا اور خیبر یہ کون سا راستہ ہے اس کو شیرشاہ سوری روڈ کہتے ہیں آج کل جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے یہ تو غم سے آتا ہے اس وقت پشاور کو خیبر کہا جاتا تھا پشاور سے آگے نکلتا ہے نوشہرہ سے آگے یہ اکوڑا خطک حسن افزار راول پنڈی دینا جیلم گجرات گجرانوالہ لاہور پھر یہ باغا پھر جالندھر امرتسر پھر دہلی پھر دیوبند جاؤ اس بہت زیادہ عظیم اور لمبے روڈ کے دونوں طرف دیکھو آج کتنے درخت ہیں یہ بہت بڑی شاہراہ میرے خون کی گواہی دے رہی کہ جب انگریز کا جلاد تھک گیا تھا
جب انگریز کے پانسی گھاٹ کم پڑ گئے تھے، جب انگریز کے جیل کم پڑ گئے تھے، تنگ ہو گئے تھے، تو درختوں سے لٹکا کر میرے علماء کو پھانسی دی گئی۔ بعد میں لوگوں نے درخت گرے، جب درخت کے لیے تعداد 16,000 تھی، جس ملک کے بنیاد میں 16,000 علماء کا خون موجود ہو، کیا اس ملک کو ہم بے دین ملک بنانے دے سکتے؟ ذرا اونچا بولو۔ وہی انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دہلی کے اندر شہر میں ایک حکومت خانہ تھا، وہاں علماء کو لایا جاتا، کپڑے اتارے جاتے، مٹی کا تیل چھڑکا جاتا اور ان کو حوالے کیا جاتا آگ کے، آگ میں یوں تڑپ رہے تھے۔ اس نے جو منظر کشی کی عجیب کیے کہ 40 علماء کی صفیں بنائی گئی، آخری صف کے اندر جو علماء کھڑے ان کے کپڑے بھی محفوظ ہیں، ان کی پگڑی بھی محفوظ ہے، واسکٹ بھی محفوظ ہے۔ ان سے آگے ایک صف اور ہے 40 علماء کی، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی واسکٹ اتار دو۔ ان سے آگے ایک صف اور ہے علماء کی، ان سے کہا گیا کہ آپ پگڑی اتار دو اور سر پر ٹوپی ہے۔ اگلے صف میں 40 علماء ہیں اور ان کی ٹوپی اتاری گئی۔ اگلے صف میں 40 علماء ہیں، ان کی قمیص اتاری گئی۔ اگلے صف میں 40 علماء ہیں، ان کی شلوار اتاری گئی، مادرزاد ننگا کر دیا گیا۔ اور جو سب ان سے آگے تھی وہ ننگے بھی تھے اور مٹی کا تیل بھی چھڑکا ہوا تھا، اور اس سے آگے 40 لوگ تڑپ رہے تھے، جل رہے تھے، کر رہے تھے، سڑ رہے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کی تاریخ کیا ہے؟ ہم تعارف بتانا چاہتے ہیں۔ ایکشن پلان والو، انشاءاللہ تمہارا ایکشن بھی ناکام ہوگا، تمہارا پلان بھی ناکام ہوگا، تمہارا آپریشن بھی ناکام ہوگا۔ انشاءاللہ مل کے بولو، ایمان تازہ کرو، مدرسہ رہے گا، مدرسہ رہے گا، اور اس کا دشمن اونچا بول، مدرسہ رہے گا اور اس کا دشمن اونچا، مدرسہ رہے گا اور مدرسے کا دشمن قرآن رہے گا اور قرآن کا دشمن نبی کی سنت رہے گی اور اس کا دشمن، اور مل کے بولو، مولوی رہے گا، مولوی کا دشمن، علماء رہیں گے، علماء کا دشمن، جمعیت علماء رہے گی اور اس کا دشمن نہیں رہے گا۔ میں تاریخ سنا رہا ہوں، حقیقت کو بتا رہا ہوں، آپ کو اندازہ لگوا رہا ہوں، اندازہ لگاؤ۔ ایک انگریز کھڑا ہے، ان علماء سے کہہ رہا جن کے کپڑے اترے ہوئے، مٹی کا تیل ڈلا ہوا، چھڑکا ہوا، ان سے کہا کہ آپ کی موت قریب ہو گئی ہے، اعلان کر دو کہ دیوبند کا فتویٰ غلط ہے، اعلان کر دو انگریز کے خلاف لڑنا ٹھیک نہیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر آپ یہ اعلان نہیں کرو گے تو جس طرح یہ 40 علماء جل رہے اس طرح آپ کو بھی جلائے جائے گا۔ آئے کسی عالم کے بچے سامنے نہیں آئے، کسی عالم کی بیوی کی صورت سامنے نہیں آئی، کسی عالم کے اپنے مدرسے کی ترقی سامنے نہیں آئی، رشتہ دار سامنے نہیں آئے، ان کا کاروبار سامنے نہیں آیا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دیوبند کے علماء کو اپنے چلنا نظر آ رہا تھا، لیکن ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو انگریز کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہوتا۔ کیا مانا؟ چلنے کے لیے تیار، لیکن وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ بتا دو ہم انہی کے بیٹے ہیں، ہم بھی مرنے کے لیے تیار، لیکن نبی کا نام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ انشاءاللہ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام۔ جس لغت میں مولوی کو گالی دی جا رہی ہے، اسی لغت میں مغرب والے اسلام کو گالی دے رہے ہیں۔ پاکستانی ذرا ڈرتے ہیں، اسلام کا نام نہیں لیتے، مولوی کا نام لیتے۔ مولوی کا کیا گناہ ہے؟ مولوی تو ڈاکیا ہے، اللہ کا رسول کا اپنی بات کو نہیں کرتا، اللہ کا پیغام دیتا ہے۔ اگر تم مجھے دہشت گرد کہو گے، اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ تم نے نبی علیہ السلام کو بھی دہشت گرد کہہ دیا۔ اگر تم نے ان کو کہہ دیا
کے لیے قسم اٹھاتا ہوں، خدا کی قسم، آج سے 1400 سال پہلے کامیابی نبی علیہ السلام کے دامن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. دوبارہ بول رہا ہوں، خدا کی قسم، آج سے 1400 سال پہلے کامیابی نبی علیہ السلام کے دامن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. خدا کی قسم، آج 1400 سال بعد بھی کامیابی نبی علیہ السلام کے دامن سے جڑی ہوئی ہے. بولیے ہے، بولیے ہے. آج سے 1400 سال بعد بھی خدا کی قسم کامیابی نبی علیہ السلام کے دامن سے جڑی رہے گی، رہے گی، رہے گی. اور قیامت تک کامیابی کا معیار نبی علیہ السلام کا دامن ہوگا انشاءاللہ. کوئی آگے ہماری کمپٹی پر انشاءاللہ نبی کا دامن چھوڑو ورنہ مار دیں گے. میری تو یہ تربیت ہے. آپ کا کیا جذبہ ہے؟ یہ کمپٹی پہ انشاءاللہ ایک منٹ کی زندگی ہے انشاءاللہ. جذبہ ہے. کہتے گے کہ مرنے کے لیے تیار لیکن نبی کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار. گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر. غلامی رسول میں جان بھی قربان. غلامی رسول میں، غلامی رسول میں جان بھی قربان. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. میں نے قرآن مجید سے پوچھا ہے ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم اپنے گناہ کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. ہمیں اپنے گناہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے. قرآن مجید نے مجھے جواب دیا ہے کہ 9/11 کے بعد تاریخ نے اپنے آپ کو دوبارہ دہرایا ہے. ایک بادشاہ کا نام ذونواس تھا. ذونواس بادشاہ نے اپنی خدائی کا اعلان کیا تھا. ایک موحد بچے نے اس کا مقابلہ کیا تھا. بادشاہ نے آگ جلائی تھی، لوگوں کو آگ میں ڈال دیا تھا اور پوچھا جاتا آپ کس کو خدا مانتے ہو؟ اگر وہ اللہ کا نام لیتا تو آگ میں ڈال دیا جاتا اور اگر وہ بادشاہ کا نام لیتا تو بچ جاتا. 20,000 لوگ مارے گئے. 20,000. ایک عورت آئی تھی، اس کے بغل میں ایک بچہ تھا. عورت موحدہ تھی، توحید والی تھی. اس سے پوچھا گیا آپ بادشاہ کو خدا مانتے ہو یا اللہ تعالیٰ کو؟ اس کے دل میں تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو روتی تھی کہ میرا بچہ بچہ ہے. وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ بادشاہ کا نام لے لوں گی، بچ جاؤں گی. لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ کیا. نہ بول سکتے والا بچہ بولنے لگ گیا. کیا بولا؟ یا متاؤ اسبری فإنکی علی الحق. امی جان ڈٹ جاؤ، آپ حق پر ہو. امی جان ڈٹ جاؤ، آپ حق پر ہو. جب امی جان کو یہ آواز آئی تو اس نے چھلانگ لگائی، خود بھی چل گئی، بیٹا بھی چل گیا. میں نے جب قرآن سے اپنے حالات معلوم کرنا چاہے تو قرآن نے مجھے جواب دیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. خندقوں والے مارے گئے.
پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے. اگر پاکستان میں کسی آدمی نے ہمارے نبی علیہ السلام کی عزت کی قمیص پر ہاتھ ڈال دیا تو اس دن پھر بھی آپ اپنے معمول کے کاموں پہ جاؤ گے؟ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، بڑے درد کے ساتھ پوچھ رہا ہوں. خدا نہ کرے سب موقع آ جائے، لیکن پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے. اگر کسی آدمی نے ہمارے نبی علیہ السلام کی عزت کی قمیص پر ہاتھ ڈال دیا اور ہم اس کو کہنے لگے کہ آپ چھوڑ دو، اور اس نے جواب میں یہ کہہ دیا کہ مجھے خون چاہیے تب آپ کی نبی کی عزت والی قمیص پہ نکال دوں گا. اور میں پوچھنے لگا کتنا خون چاہیے؟ سوچتے مجھے اگر دریائے سندھ کا کہہ دیا کہ جتنا دریائے سندھ کا پانی ہے اگر نبی کے ماننے والے اتنا خون دے دیں گے تو میں نبی کی عزت کی قمیص پر ہاتھ ڈلا ہوا چھوڑ دوں گا. اس وقت پھر آپ سے پوچھوں گا ابھی سے ارادہ کرو کہ نبی کی عزت کے لیے جان دینا پسند کرو گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کرو انشاءاللہ. میڈیا والا کوئی ہے تو ان کے فوٹو لے لے. میڈیا والوں کو یہ نظر نہیں آتے، وہ لوٹے لفظ کے نظر آتے. میں جب آ رہا تھا خالی صاحب ہماری امین صاحب کے جلسے میں تو میں آیتوں کو دیکھ رہا تھا، یہ کون سی آیت پڑھوں گا ترجمہ کروں گا تو اچانک میرے سامنے یہ آیت آ گئی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. آیت پڑھنے سے پہلے میں علماء سے معافی چاہتا ہوں، میں علماء کے لہجے کے مطابق ترجمہ نہیں کروں گا، میں عوامی زبان میں ترجمہ کروں گا. اور علماء ناراض نہ ہو، یہ دلالت لفظی نہیں ہے، یہ دلالت تضمنی متعددی نہیں التزامی ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموالکم واموال اقترفتموها. آیت پڑھنا چاہتا ہوں، وفاظ ذرا غور کرو. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ترجمہ، یہ غازی یہ تیرے پولیس والے بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا بدریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی. شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم الی آخر الآیہ. کل پہلو میں ہے دل اور طرف اسلام کی دل میں برس سکتا ہے اپنی رحمتی پروردگار ربی. فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. کتار اندر کتار ربی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها الی آخر الآیہ. ترجمہ، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک جٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اب مجمع میں کوئی آدمی ہاتھ بلند کرے جو نبی کی عزت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. مدرسہ قرآن مجید کا پڑھانے کی جگہ ہے، یا نبی کی محبت کا درس ملتا ہے. یہ مدرسہ بنیاد ہے. اس مدرسے پہ اس لیے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہم سے نبی علیہ السلام کی محبت کو چھین لے. انشاءاللہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ایک بات سنو، کسی خطیب سے متاثر ہو کر ہاتھ بلند کرو گے تو وعدہ نہیں ہوگا. آپ کی جان بہت قیمتی ہے، آپ کے بچے بھی قیمتی ہیں، لیکن میں جب نبی علیہ السلام کی عزت کو دیکھتا ہوں پاکستان میں، وہ ہماری کروڑوں جانوں سے زیادہ قیمتی ہے. اگر آپ کے خون سے نبی کی عزت بچتی ہے، یہ سودا تو سستا ہے نا. قائمی ہوش و آباد جذبات میں نہیں، انشاءاللہ
नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, असहाब रिसालत, असहाब रिसालत, आले बैत रिसालत, ताजा तख्ते खत्म नबूवत, ताजा तख्ते खत्म नबूवत, सर बकश सर बुलंद, सर बकश सर बुलंद, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह जान देने के लिए तैयार हो। दोनों हाथ बुलंद करो। मीडिया वालों को नजर नहीं आते, इनको यूं ले रहा हूं, इनको यूं ले रहा हूं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए भी जान देंगे, इस्लाम के लिए भी जान देंगे, निजाम के लिए भी जान देंगे इंशाअल्लाह। अगर जमीयत के अकाबरीन ने इस्लामाबाद बुलाया तो इंशाअल्लाह जाओगे ना? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तेरे हुक्म पर, तेरे हुक्म पर तकबीर। अल्लाहु अकबर। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, इतना अच्छा मजमा मिल गया, इसमें अल्लाह ने तौफीक दी। इंशाअल्लाह अगर वहाँ जाना हुआ तो मैं वहाँ जिंदानी की हाजिरी लगाऊंगा कि मैं आपके पास आया था, आपने वादा किया था। इस्लामाबाद में जिंदानी वाले कौन कौन हो? इंशाअल्लाह वहाँ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। की बात है इंशाअल्लाह। एक दफा नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों को अगुवाई लेनी पड़ेगी, चौक तक जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह, तरीके से जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। को मशवरा करने दो, इंशाअल्लाह पता चलेगा करना क्या होता है और करना क्या होता है। हम जाएंगे शुरू हो जाते हैं, मुझे इसका एहसास है। लेकिन याद रखिए वो आपकी ईमान की हिफाजत करता है। खुदा की कसम पाकिस्तान में नबी की गुलामी में इतनी बड़ी आवाज मौजूद नहीं है। हम मौलाना फजलुर रहमान के नौकर नहीं है, वो हमारा पीर और मुरीद नहीं है। हम मौलाना फजलुर रहमान उस्ताद और शागिर नहीं है, वो खानका चलाए हम खानका में नहीं है। हम क्यों मौलाना फजलुर रहमान के साथ है? मौलाना फजलुर रहमान आदमी का नाम नहीं, फर्द का नाम नहीं, खानदान का नाम नहीं, एक मिशन का नाम है, एक नजरिए का नाम है और एक तहरीक का नाम है। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा की तारीफ को कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए ले रहा हूं कि हमारे मीडिया वाले ये अन्नी के बेटे अन्नी के बेरी के ये फरिश्ता होता है कब्र में, जिसको न दिखता है
نہ سنتا ہے، ان کو دکھتا نہیں، سنتا نہیں، یہ ان ناچنے والوں کا فوٹو لے لیتا ہے، داڑھی والوں کا فوٹو یہ نہیں بنا سکتا، جس کے کیمرے میں داڑھی آتی نہیں ہے، انشاءاللہ ان کے کیمروں کو بھی ٹھیک کریں گے، ملک کا نظام بھی ٹھیک کریں گے، گستاخوں کو ایمانی صدر سے نکال کر وہاں نبی کے غلاموں کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں آپ کے اندر داڑھی والے بھی ہیں، بغیر داڑھی، چھوٹی داڑھی، میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھنا، میں نے آپ کے دل کو دیکھنا ہے، اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے، آپ کی داڑھی جتنی بھی ہو، آپ میری فوج لشکر کے آتی ہو، انشاءاللہ اس لشکر کو جمع کریں گے اور نبی کے دشمنوں کو پاکستان سے باہر نکالیں گے انشاءاللہ، تین دفعہ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، پہلی بار بولو گے، دوسری بار اس سے زیادہ کیا ایجنسیوں کے لوگ آئے ہوں گے، میں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے رپورٹ دے دیے، کیا ہوا؟ مفتی کے فقہ اللہ آیا تھا، آپ کو جواب دینا ہے، انشاءاللہ کہو گے ایک دفعہ، دوسری بار پھر کہو گے زیادہ زور سے، تیسری بار کہو گے زیادہ زور سے، انشاءاللہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑا فرق رہ گیا، دوسری بار زیادہ زور لگانا، زور لگانا، انشاءاللہ امریکہ کے غلاموں ہم پاکستان کو مدینہ کے غلامی میں انشاءاللہ دیں گے، یہ امریکہ کا غلام نہیں ہوگا، یہ مدینہ کا غلام ہوگا انشاءاللہ۔ روس والا نہیں چلے گا، چین والا نہیں چلے گا، امریکہ والا، یا نبی کا نظام چلے گا، بولو انشاءاللہ چلے گا، نبی کا نظام لانے کے لیے ساری قربانوں کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، تیار ہو اللہ یاد سب کو ہم لے آیا اللہ آپ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، آپ کے نظام کی بات کرتے ہیں، آپ کے نبی کے نظام کی بات کرتے ہیں، لوگ ہمیں نصرت کر کہتے ہیں خدایا اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس فوج نہیں، پولیس نہیں، ادارے نہیں، ایوان نہیں، اے اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، اپنی مدد شامل حال کر کے ہماری وجہ سے اپنے کلمے کا نصیب فرما، اسی آواز میں انشاءاللہ تیار ہو، تیار ہو، آپ کے ہاتھ لہرائیں گے تو میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا، لہراتے ہوئے ہاتھوں میں مستقبل کا خانہ پیش کر رہا ہوں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں حق سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، ایک بار پھر اعلی انتظام کا شکریہ، باقی و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔